بے سکونی کی وجہ۔ دوستو، جب کچھ نہیں تھا ایک واحد ہستی موجود تھی۔ اس ہستی نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ چھپی ہوئی ہستی کو پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اور بھی ہستی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو اللہ کے پروگرام کے تحت کائنات پوری تفصیلات کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ خوشی آسائشوں سے نہیں ملتی، اور آدمی کی دوا آدمی ہے، اور یہ دوا بھی اس وقت تک کارگر رہتی ہے جب تک دو افراد کا ایک دوسرے سے تعلق اللہ کے لیے ہو۔ ہمارے درمیان کچھ توہمات موجود ہیں، یعنی مسائل جب پیش آتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ستارے گردش میں ہیں، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مصیبت نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ تو ہم کیا کریں، اور تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ ان باتوں کو درست کرنے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی سے آتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے قصور درگزر کر دیتا ہے۔ اپنی قسمت بدلنے اور دوسروں کی قسمت پر اثر انداز ہونے کے لیے پست ذہن لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اپنے من پسند نتائج حاصل ہوں۔ ان میں ایک طریقہ کالا جادو ہے۔ سفلی علوم یا کالا جادو کے ماہر لوگ لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کتنا صحیح ہے تو اس کا اندازہ نہ آج ہے نہ پہلے کبھی ہو سکا۔ البتہ ہزاروں سال سے لوگوں کا جادو پر یقین ہے، اور اپنے کام کروانے کے لیے سفلی ماہرین یا جادوگروں سے رجوع کرتے ہیں۔ جگہ جگہ عامل بابا کے اشتہار اور دکانیں شاہد ہیں کہ یہ کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ جادو سفلی عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ جادو وہ عمل ہے جس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام سچ پر قائم ہے اور حق پر قائم ہے۔ سفلی علوم کے ماہر ہڈیوں، بالوں، سوئیوں کے علاوہ غلیظ چیزوں پر عملیات کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے والوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کا حکم دیا ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ دوسری طرف ہم خوشحالی کے حصول کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پیسہ اور آسائش عطا فرما، یعنی ہم عبادات میں ذہنی پیچیدگی کا شکار ہیں۔ عبادت کا جو مقصد ہے، عبادت اس مقصد کے تحت نہیں کی جا رہی۔ یقیناً سچی خوشی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ عبادت جس کے باطن سے آدمی واقف ہو اور جو خالصتاً اللہ سے قرب کے لیے کی جائے۔ مولانا جلال الدین رومی اور امام غزالی کی سوانح حیات زندگی پر نظر ڈالیں تو عبادت و علم کے سبب لوگوں میں ان کا مرتبہ تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دونوں ہستیاں اپنے مرتبے کو نظر انداز کر کے سکون کی تلاش میں نکلے۔ مولانا روم کو حضرت شمس تبریز ملے اور امام غزالی کو حضرت ابوبکر شبلی کی صورت میں رہنما ملے۔ اس طرح دونوں عبادت کی باطنی حقیقت سے واقف ہوئے اور انہیں حقیقی سکون ملا۔ دوستو، تلاش کرنا ہوگا کہ ہماری بے سکونی کی وجہ کیا ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے اپنی کوشش پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ ہم ناخوشی سے دور رہنا چاہتے ہیں اور خوشی چھن جانے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ دنیا میں موجود ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔ یہاں موجود ہر شے مفروضہ ہے۔ نہ کوئی شے ہماری ذاتی ملکیت ہے اور نہ ہمیں یہاں دل لگانا ہے۔ ہمارا زمین پر آنا نافرمانی کے سبب ہے، اور اب اللہ کا فرما بردار بن کر اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ جنت کی زندگی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری زوج جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ ناظرین، غور کیا جائے تو یہ سہولیات زمین پر انسان کو بھی مطلوب ہیں۔ آدم اور حوا کی زمین پر تمام وسائل مہیا تھے،
لیکن ان کی ناخوشی کا سبب یہ ماحول نہیں تھا، بلکہ وہ جنت کی زندگی اور وہ وطن تھا جو غلطی کی پاداش میں پردہ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی جب احکامات الہی کے تابع گزاری جائے تو ہر روز روز عید اور ہر شب شب بارات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔